ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ اے نبی آپ کو غمناک نہ کریں، یقین مانیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دیں گے جب تک پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دیں، اور نہ اللہ ایسے ہیں کہ تم کو غیب سے آگاہ کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتے ہیں۔ بس آپ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھیں، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بے حد مشفق و مہربان تھے، اس لیے کفار کی بے راہ روی آپ پر گراں گزرتی تھی۔ وہ جو کفر کی جانب بڑھتے رہتے تھے، رسول اللہ غمگین خاطر ہوتے جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا ہے اور فرماتے ہیں کہ حکمت الہی اس کی مقتضا ہے۔ ان کا کفر آپ کو اے نبی یا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ لوگ اپنا اخروی حصہ برباد کر رہے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑے عذابوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ ان پر غم نہ کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، میرے ہاں کا یہ بھی مقررہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل ڈالیں وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے المناک عذاب مہیا کر رہے ہیں۔ پھر کافروں کا اللہ تعالیٰ کی مہلت پر اترانا بیان فرماتے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ الْآيَاتِ، یعنی کیا کفار کا یہ گمان ہے کہ ان کے مال و اولاد کی بڑھوتری ہماری طرف سے ان کی خیریت کا نشان ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بے شعور ہیں۔ اور فرمایا، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو اے نبی چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں علم بھی نہ ہو۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ الآیات، یعنی ان کے مال اور اولاد سے کہیں آپ اے نبی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے باعث دنیا میں بھی عذاب کرنا چاہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کی جان جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ بعض احکام اور بعض امتحانات سے اللہ تعالیٰ جانچ لیں گے اور ظاہر کر دیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے اور اللہ کا دشمن کون ہے۔
صبر کرنے والے ایماندار اور گنہگار منافق بالکل یکسو ہو جائیں گے اور صاف کھل پڑیں گے۔ اس سے مراد احد کی جنگ کا دن ہے، جس میں ایمانداروں کا صبر و استقامت، پختگی اور توکل، فرمانبرداری اور اطاعت شعاری، اور منافقین کی بے صبری اور مخالفت، تکذیب اور ناموافقت، انکار اور خیانت صاف ظاہر ہو گئی۔ غرض جہاد کا حکم، ہجرت کا حکم، یہ گویا ایک آزمائش تھی جس نے بھلے برے میں تمیز کر دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ذرا بتلائیں تو کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کون نہیں۔ اس پر یہ آیت ما کان اللہ نازل ہوئی۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیب کو تم نہیں جان سکتے، ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسندیدہ کر لیتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے مگر جس رسول کو پسند کر لیں، اس کے بھی آگے پیچھے نگہبان فرشتوں کو چلاتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، یعنی اطاعت کرو، شریعت کے پابند رہو، یاد رکھو ایمان و تقوی میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ بخل یعنی کنجوسی کی ممانعت اور اس کی مذمت۔ پھر ارشاد ہے کہ بخیل شخص اپنے مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، وہ تو اس کے لیے سخت ضررناک چیز ہے، دین میں تو ہے ہی لیکن بسا اوقات دنیاوی طور پر بھی اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بخیلی کے مال کا اسے قیامت کے دن توق ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ مال دیں اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر رسول اللہ نے اسی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے، وہ خزانہ ایک کوڑی سانپ کی صورت میں جس کی دونوں آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ بھاگے گا اور کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی۔ طبرانی کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے آقا کے پاس جا کر اسے اپنی حاجت طلب کرے اور وہ باوجود بچت ہونے کے نہ دے، اس کے لیے قیامت کے دن زہریلا اژدہا پھن پھناتا ہوا بلایا جائے گا۔ طبری کی دوسری روایت میں ہے کہ جو رشتہ دار محتاج اپنے مالدار رشتہ دار سے سوال کرے اور یہ نہ دے، اس کی یہ سزا ہوگی اور وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اہل کتاب جو اپنی کتابی باتوں کے پہچاننے میں بخل کرتے تھے ان کی سزا کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے، گو یہ قول بھی آیت کے عموم میں داخل ہے بلکہ یہ بطور اولا داخل ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی میراث کے مالک اللہ تعالی ہی ہیں، اللہ نے جو تم کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے نام خرچ کرو، تمام کاموں کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے، سخاوت کرو تاکہ اس دن کام آئے، اور خیال رکھو کہ تمہاری نیتوں اور دلی ارادوں اور کل اعمال سے اللہ تعالی خبردار ہیں۔